کہ جب نبی نے آخری لمحے میں کاغذ اور قلم مانگا تو کاغذ اور قلم تو ہوتا علی کے پاس تھا. ہاں مولا کائنات وہاں موجود بھی تھے کہ جب نبی نے قلم مانگا، کاغذ مانگا، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کاغذ اور قلم دے دیتے تو جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تو کہا جاتا کہ اپنے حق میں لکھوا لیا. اور پھر اس سے ہٹ کر ایک سوال یہ ہے کہ مانگا تھا نبی نے کاغذ و قلم تو جس کے پاس تھا وہ دیتا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ آپ نے جواب کیوں دے دیا؟ وہاں فساد ہو گیا، وہاں اختلاف ہو گیا، وہاں مسائل ایجاد ہو گئے اور وہ محفل برخاست ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ایک اور روایت جو حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے، اور بعض لوگ اس روایت کو لے کر نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا. وہ روایت تو بہت طویل ہے، میں مفہوماً 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں مفہوم اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ وہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، یعنی قریب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے قلم اور دوات لاؤ. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے تو صحابہ کرام کے آپس میں شور و غل شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور دوات لانے سے روک دیا. حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت موجود ہے. تو اسی حدیث کو لے کر اہل تشیع حضرات کہتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت لے کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے روک دیا. اور نعوذ باللہ وہ حضرت عمر پر بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کیا. میں ان کو 2-3 جواب دینا چاہتا ہوں. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے، مزاج شناس تھے، حضور کی سیرت کو جانتے تھے، صورت کو جانتے تھے، اور دوسری بات حضور محفل میں کیسے انداز سے بات کرتے ہیں اس کو جانتے تھے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلم اور دوات مانگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں اور ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے. اس کا یہ تو ایک جواب ہو گیا سرسری طور پر. 2-3 جوابات اس کے اور ہیں. ایک تو یہ کہ اس حدیث سے 85 دن پہلے الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، اب وصیت لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات، اگر حضرت علی کی خلافت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ تو مجھے بتاؤ، یہ لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت تو غدیر خم کے مقام پر ملی تھی، تو پھر مجھے بتاؤ اس حدیث میں حضرت علی کی کون سی خلافت کی بات ہو رہی تھی. اس کا تیسرا جواب جو بہت زبردست اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تھا، ہم بھی مانتے ہیں چلو روکا تھا، تو اس کے بعد تو حضور 3 دن زندہ رہے. یہ واقعہ پیش آیا جمعرات کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کس دن؟ پیر کے دن. اور مزے کی بات بتاؤں کہ سب سے قریب صحابہ میں جس کا گھر تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اگر خلافت یا وصیت لکھنی تھی تو 3 دن میں وہ نہیں لکھوا سکتے تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی شاید اور حضرت فضل بن عباس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کے وقت وہ پیچھے ہٹے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. اور چوتھا جواب جو سب سے اہم اور ضروری ہے کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو جملہ بڑا سخت ہے لیکن جملہ بڑا زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تحریر لائی جاتی اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے خلافت کی تحریر لکھوا دی جاتی، چونکہ اس پر کئی روایات واضح دلالت کرتی ہیں، اور اگر یہ لوگ تب بھی نہ مانتے تو یہ ڈبل کافر بن جاتے، یہ شیعہ ڈبل کافر بن جاتے. لیکن ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مانا چاہیے کہ ان کو ڈبل کافر ہونے سے بچا دیا.